ان کی 30 سال عمر ہو چکی ہے اور 30 سال کے عرصے میں انہوں نے بہت سی مشکلات فیس کی ہیں اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی تھا کہ ان کا فیس جل گیا تھا. بڑا چولہا بنایا ہوا تو سویٹر وغیرہ میں نے پہنا ہوا ہاتھ کا ہونا اپنی ماں کا. تو میں چولہے کے قریب آہستہ آہستہ گیا تو بس وہ چولہے کے قریب گیا تو مطلب کہ ایک سائڈ سے آگ لگ گئی. اور یہ جو فنگرز کا یہ جو ہے آپ کے پاس مطلب یہ کٹ ہے یا کیا کہ یہ نا اسی ٹائم مطلب پگھل گئی تھی. تو پاس کوئی بھی نہیں تھا آپ کے؟ بچے تھے، وہ چھوٹے کزن تھے، انہوں نے فوری ڈر کے بھاگ گئے کہ ان کے گھر والے یہ ماں باپ سوچیں گے کہ انہوں نے جلا دیا ہے، تو وہ فوری وہاں سے بھاگ گئے. آپ کی زندگی کہاں تک پہنچی، کتنی متاثر ہوئی، کتنا ابھی تک آپ کیسے یہاں پہ پہنچے ہیں، کیا کرتے ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں اخبار سیل کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احتشام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت علی. ان سے بات کریں گے، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جو یہ جو فیس پر جو جلا ہوا ہے، جھریاں وغیرہ آئی ہیں، اس کا کیا وجہ ہے، کس طریقے سے ان کی زندگی میں یہ چیز آئی اور کس طریقے سے اپنے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ دنیا کو کیسے فیس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رحمت بھائی؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. رحمت بھائی، سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ آپ کے فیس پر یہ جو جل گیا تھا یا یہ کوئی حادثہ ہوا تھا یا کس طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ جی چھوٹا بچہ ہی تھا تقریباً. آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں اکثر لوگ مطلب کہ چولہے بڑے بنا دیتے ہیں، تو ادھر میں چولہا بنایا ہوا تھا اینٹوں کا، تو شکر گنجی وغیرہ مطلب کہ ادھر ہے تھی، اس کو بڑے پتیلے میں ڈالا تو 6-7 کزن ہم بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے تھے، ادھر بڑوں نے میں کسی رکھ دیا اوپر پتیلا، تو بڑا چولہا بنایا ہوا تو مطلب سویٹر وغیرہ مطلب کہ میں نے پہنا ہوا ہاتھ کا ہونا اپنی ماں کا. تو میں چولہے کے قریب آہستہ آہستہ گیا تو بس وہ چولہے کے قریب گیا تو مطلب کہ ایک سائڈ سے آگ لگ گئی. سویٹر کو آگ لگ گئی؟ ہاں، سویٹر کو آگ لگی تو بس وہاں سے پھیلتی پھیلتی، آپ کو پتا اون جو ہوتی ہے تو وہ فوری آگ پکڑتی، فوری آگ پکڑتی. تو فوری آگ پکڑی اس نے، تو بس اس میں جلتا جلتا وہ زیادہ، چہرہ بھی، چھاتی بھی، ہاتھ بھی جل گیا. تو پاس کوئی بھی نہیں تھا آپ کے؟ بچے تھے، وہ چھوٹے کزن تھے، انہوں نے فوری ڈر کے بھاگ گئے کہ ان کے گھر والے یہ ماں باپ سوچیں گے کہ انہوں نے جلا دیا ہے، تو وہ فوری وہاں سے بھاگ گئے. تو یہ بچپن میں چھوٹے ہوتے بچے آپ لوگ مل کے شکرگندی پکا رہے تھے جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے؟ ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے. شکرگندی مطلب رکھی ہوئی تھی وہ پتیلا، تو چولہا مطلب بڑا ہو جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے بڑا پتیلا رکھا، اینٹیں وغیرہ رکھ دی، اس میں لکڑیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو بس وہ اس کے میری نصیب میں تھا بس. تو وہ قریب سے گزر رہا تھا، بس وہاں سے سائڈ پہ آگ لگی ہے. سویٹر کو پورا مکمل سیٹ پہنا ہوا تھا میں. تو یہ صرف فیس پر ہی آپ کا جلا ہے یا یہ آپ کے باڈی کے دوسرے حصے بھی جلے؟ نہیں، فیس بھی جلا اور چھاتی بھی جلی ہے. چھاتی بھی جلی. اور یہ ہاتھ وغیرہ؟ یہ ہاتھوں پر بھی، ہاتھ بھی جلے ہیں. اور یہ جو فنگرز کا یہ جو ہے آپ کے پاس مطلب یہ کٹ ہے یا کیا کہ یہ نا اسی ٹائم مطلب پگھل گئی تھی انگلیاں. اوئے ہوئے ہوئے، مطلب یہ آپ کی انگلیاں اس حادثے میں گئیں؟ اسی حادثے میں گئی. تو پھر کتنا ٹائم لگا آپ کو ریوائیو ہونے میں، کتنا ٹائم لگا آپ کو بہتر ہونے میں؟ بیک اپ کرنے میں تقریباً کافی عرصہ لگا، 13-14 سال میں مطلب کہ کافی بہتر میں. تو اس سے تو آپ کی پوری زندگی متاثر ہو گئی ہوگی. ایسے ہی ہے، مطلب کہ ہم نے 13-14 سال تو ہاسپٹلوں کے چکر ہی کاٹتے رہے ہیں. مطلب بہت مشکلات ہیں. میرے ہاتھ کے پتن کافی 3-4 اس کے آپریشن ہوئے ہیں، ساتھ کے چہرے کے ہوئے ہیں، ہونٹ کا ہوا ہے، مطلب پھر کہ یہ شولڈر تھا ایسے تھوڑا سا، اس کے بھی ہوئے ہیں، یہ گردن کا بھی ہوا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں، 4 بہن بھائی ہیں. آپ بڑے؟ ہاں، سب سے بڑا. سب سے بڑے. اور اس وقت تو میرے خیال پھر آپ کے 1-2 ہی بہن بھائی ہوں گے. اس ٹائم آپ ہی تھے؟ اکیلا ہی تھا اس ٹائم. اوکے. تو ایک ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک بچہ اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا. میں کہتا ہوں ماں باپ، آپ کو پتا ہے کہ بچے کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں پیار محبت، خدا کے بعد نیچے ماں باپ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اوپر خدا کی ذات ہوتی ہے، نیچے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ٹائم. بالکل. بیسیکلی آپ لوگ کہاں سے؟ بیسیکلی ہم پتوں کی رہنا. مطلب یہ 14 سال کا جو عرصہ آپ پتوں کے میں ہی تھے ماں باپ کے پاس. تو ذرا بتائیں گے تعلیم بھی کتنی متاثر ہوئی، تعلیم اس کے بعد کنٹینیو کی، کیونکہ 13-14 سال تو آپ تعلیم سے بالکل دور رہے ہوں گے. دور رہے ہیں، لیکن مطلب کہ تعلیم کی کوشش کی ہے، لیکن بس نہ نصیب میں کچھ نہیں تھا. کچھ چہرے کی وجہ سے نہیں کچھ کر سکے. چہرے کی وجہ سے کیسے نہیں کر سکے؟ اسکول میں مطلب تھوڑے معاملات سسٹم نہیں سی تھا بزرگ. اوکے. مطلب اسکول والے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے یا ایڈمیشن ہونے کے بعد بھی ایشوز تھے؟ ایشو سے ایڈمیشن کے بعد بھی ایشو تھے. مطلب ماں باپ کی شکایت آتی ہوئی کہ یہ مطلب اس قسم کا بچہ ہمارے پاس ہے یا ایسا کلاس میٹ ہے بچوں کا، تو اس سے دور رکھا جائے، اس قسم کی رکھا جائے. تو بس وہ اس طرح کی اس وجہ سے کچھ یہ وجہ بھی تھی اور کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ مطلب غربت بھی تھی. ایک تو غربت
ویسے ہی انسان کو کھا جاتی ہے. کھا جاتی ہے. اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا واقعی میں جینے نہیں دیتی. دنیا جینے نہیں دیتی. یہ جو فیس جلا ہوا تھا اس کے بہاف پہ ماں باپ دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے ڈرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کافی مشکل. آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی بھی لفظ رک جائے یا کوئی بات رک جائے نا وہ درد بن جاتا ہے. دل میں چھوٹی سی بات ہو تو وہ بندہ کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. راتیں نیندیں اڑ جاتی ہیں. کافی یہی. تو آپ ابھی آپ کی کیا ایج ہے؟ ابھی میری 30 ہے. 30 سال کے. 30 سال ہے. 30 سال میں آپ کی زندگی کہاں تک پہنچی؟ کتنی متاثر ہوئی؟ کتنا ابھی تک آپ کیسے یہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں اخبار سیل کرتا ہوں. مطلب کہ اخبار سیل کرتے ہیں. روزمرہ کی جو مطلب مزدوری ہے وہ کرتا ہوں. رہائش لاہور ہی؟ لاہور میں نہیں, ادھر پتوں کی میں جاتے ہیں. روزانہ پتوں کی سے آؤٹ بیک کرتے ہیں؟ روزانہ ناظرین پتوں کی سے آؤٹ بیک کرتے ہیں اور اخبار بیچتے ہیں. اور 30 سال اس وقت ان کی عمر ہے. آپ کی شادی ہو گئی؟ شادی الحمدللہ 6-7-8 سال ہو گئے میری شادی. ماشاء اللہ. ایک بیٹی ایک بیٹا الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی بیوی کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایک اچھے طور پہ زندگی گزار رہی ہیں اور آپ کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزار رہی ہیں. الحمدللہ بڑی ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں تو مطلب یہاں تو اچھے خاصے لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, ان کی وائف چھوڑ جاتی ہیں. مطلب بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ میرے پاس شکر ہے اس مالک کی ذات کا. ماں باپ اچھا دیا ہے پہلی بات. بالکل. بہن بھائی دیے ہیں, یار دوست دیے ہیں, بیوی دی ہے ماشاءاللہ, وفادار ہے بیوی, بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بھاگ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کچھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو وفا دی ہے بدلے میں. کافی حد تک کافی چیزیں مجھے دی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں سے بہتر دی ہیں. تو اس سے سب سے پہلے تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی مانگنا چاہیے. اچھا بے شک. تو آج کل کا دور ہے, اس دنیا میں کوئی کسی کو ہضم نہیں کرتا, کوئی کسی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہ ہم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی 30 سال عمر ہو چکی ہے اور 30 سال کے عرصے میں انہوں نے بہت سی مشکلات فیس کی ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی تھا کہ ان کا فیس جل گیا تھا اور فیس کے ساتھ ساتھ باڈی جل گئی, انگلیاں جل گئیں. اور اس سے آپ کو کام کاج کرنے میں مشکلات پیش آتی ہوں گی, کھانا کھانے میں اس وقت آتی ہوں گی. کھانا کھانے میں تو خاص کر آپ کو ظاہر ہے انسان کا سیدھا ہاتھ ہے, آپ رائٹ ہینڈ ہی ہے. رائٹ ہینڈ تو سیدھے ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل. اب تو خیر آپ عادی ہو چکے ہوں گے. تو کافی دیر سے مطلب ریگولرلی کر رہے ہیں تو پھر اس سے مطلب آپ کو پتہ روٹین میں آ جاتا آدمی. کوئی بھی کام کرنے سے تو مطلب روٹین بن جاتی ہے. زندگی میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا سبق جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ میں زندگی میں کیا لوگوں سے شیئر یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ محبت کریں انسان سے. انسان کسی حال میں بھی ہو, چاہے وہ محتاج ہو, غریب ہو, انسان کا چہرہ خراب ہو, ہاتھ خراب ہو, مطلب کسی طرح آپ مالی مدد نہیں کر سکتے, خوشی دے دیں کسی طریقے کی. خوشی مل کر اس کے مسکراہٹ چہرے پر لے آئیں, سمجھ لیں کہ یہ بھی آپ نے اس کی ہیلپ کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. جو مدد کر سکتے ہیں آپ جیب میں یا مطلب کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے تو کریں. لیکن بیسیکلی کہ آپ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں رحم آئے تو آپ کی جیب اجازت دے کچھ ہیلپ کر دیں, نہیں تو ورنہ آپ اس کی مسکراہٹ کا باعث بن جائے نا. بالکل اس کا دل نہ دکھائیں. دل نہ دکھائیں. دل دکھائیں گے تو اللہ پاک کی ذات ناراض ہوگی, اور ناراض ہوگی تو آپ کا شاید ماضی بھی آپ کے سامنے آ جائے, آپ کے اوپر مشکلات آنی شروع ہو جائیں, پریشانی میں گر جائیں, ہر طرح کی ٹینشن آپ کے اندر آ جائے, پھر کہیں کہ یار میں نے یہ اللہ پاک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی. لیکن کیا بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بس آپ ہر دور میں ہر وقت میں شکر ادا کریں اور انسان کو آپ انسان کو انسان سمجھے. بالکل یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے اور یہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ اس کو دکھ بھی نہ دیں, اس کا دل بھی نہ دکھائیں, دل آزاری بھی نہ کریں. تو اگر انہوں نے یہ بات شیئر کی ہے نا ہم سے تو اس کے پیچھے بے شک ایک ریزن ہے کہ ان کا زندگی میں اگر کچھ گیا ہے نا, وہ ان کی انگلیاں یا ان کے ہاتھ یا ان کی اسکن یا ان کا فیس جو ہے, یہ چیزیں نہیں گئی. ان کو اس چیز کا دکھ نہیں ہے, ان کو دکھ یہ ہے کہ ان کے دل آزاری ہوئی ہے. ایسا ہی ہے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ آپ کا مطلب دل ہی ہوا, دکھی دل زخمی ہوا ہے. تو یہ حضرت علی کا قول بھی رہا ہے اور بے شک اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بھی چاہیے, کیونکہ آج نہیں تو کل ہماری زندگی میں اگر آج اچھی ہے تو کل مشکلات بھی آئیں گی, اور آج مشکلات ہے تو کل انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سے آج الحمدللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے, خود کماتے ہیں, بیوی بچے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. الحمدللہ, بڑا اللہ کا شکر. بالکل. ناظرین یہ ایک موٹیویشنل اسٹوری سے ایک خصوصی گفتگو ہمارے پاس ہوئی تھی, مختصر سی گفتگو. تو اس میں صرف ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں
اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائک نہیں ہے، آپ کے پاس کار نہیں ہے، تو آپ کے پاس وہ صحت ہے جو اس گاڑی والے کے پاس نہیں ہے۔ گاڑی والا گاڑی سے اتر کر پیدل نہیں جا سکتا، وہ اتر کر اسٹک پر ہوگا یا اس کی ویل چیئر پر ہوگا، لیکن جو پیدل چلنے والا ہوگا وہ اس سے ہی کراس کر کے جائے گا ایک دن۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا بھی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اگلی بار ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔